اگر باب المندب جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے محاصرہ کیا ہے اس لیے ہم نے باب المندب بند کر رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا، ابھی جو ہے ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، اگر یہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں کشیدگی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، کیا پاکستان بھی اس میں شریک ہوگا پھر؟ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اگر سعودی عربیہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے اور حرمین شریفین کے دفاع کے لیے، تو پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال جو ہے پیدا کی جا رہی ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پیدا ہو نہیں رہی، پیدا کی جا رہی ہے انٹینشنلی۔ اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے بنیادی ثالث ہے، اور جو بھی قوتیں ہیں جو اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اس ثالثی سے یا اتنے ایک جو پازیٹیو رول پاکستان ادا کر رہا ہے اس میں سے نکل جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہوگا، سعودی عربیہ کو بھی کہ ہمیں بھی، کہ اس میں سامنے کیا ہے اور در پردہ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان بہت ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے سے اور ابھی جو ایرانین نیول بلاکیڈ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ فرق پڑ گیا آئل کی پرائسز پہ اور سپلائی چین پہ۔ اور باب المندب بند ہوتا ہے تو اس کا بھی وہی نقصان ہوگا، نہ صرف آئل گیس اینڈ گیسز اور باقی فرٹیلائزرز وغیرہ پہ، بلکہ اور بھی جو ڈے ٹو ڈے کاموڈیٹیز ہیں اس کے اوپر جو ہے اثر ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پریشر ضرور بلڈ ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس پہ بھی اور ایران پہ بھی جنگ کی بندش کے لیے۔ ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایران یہ کر کیوں رہا ہے، تو کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں جی پلیز ایران گو کی؟ ہیڈ۔ اچھا جی، جی پلیز۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کے پاس جو سب سے بڑا جو بارگیننگ چپ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور اگر وہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کا کنٹرول دے دیتے ہیں تو شاید اس کے بعد جو آگے 60 دن رہتے تھے نیگوسیشن کرنے میں اور فائنل ایگریمنٹ تک پہنچنے میں، تو شاید ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور ان سے کوئی یونیلیٹرلی ایسی چیزیں منوا لی جائیں کہ جو وہ ماننا نہ چاہیں۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بارگیننگ پوزیشن جب دونوں سائڈز بارگیننگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوسیشن کرنے کے لیے ایران یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس کا ڈیٹرنس قائم رہے، کہ اس سے کوئی کمپیل کر کے کوئی شرائط جو ہیں وہ ایسی نہ منوا لی جائیں جو وہ ماننا نہیں چاہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پریزنٹلی بھی ایران جو ہے ملیٹریلی امریکہ کے لیے ایک گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ تو جو یہ جنگ جو ہے بڑھتی جاتی ہے اس میں ظاہر ہے یعنی پریشر آپ فرما رہے ہیں یہ تین وہ ڈٹرمیننٹس ہیں جس کی وجہ سے ایران اتنی ہارڈ پوزیشن لے رہے ہیں۔ ایک اور جو ٹیکنیکل سوال ہے جو آپ میرے خیال میں بہتر بتا سکیں گے، ویسٹرن میڈیا، خود امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اور زیادہ ایکیوریسی آ گئی ہے، اور ان کی جو اٹیکس ہیں اور وہ جو ان کے وہ خاص طور پر اپنا راستہ اور سمت بدل دینے والے میزلز ہیں وہ بڑے نشانے پہ لگ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسپین سی ہے اس کی یہاں سے کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی چیز آئی ہے جو کہ ایران کو رشیا سے یا چین سے۔ ڈو یو سی مور سوفسٹیکیشن ان ایرانز ریٹیلیشن اینڈ اٹیکس جنرل صاحب؟ جی بالکل جی۔ اس میں سر میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ آج ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے عسکری قوت تو تباہ کر دی ہے، لیکن ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ایران نے امریکی ڈرونز اور کروز میزائل جو ہیں وہ یہ آ رہا ہے کہ نیشنل ایئر ڈیفنس نیٹ ورک، انہوں نے جدید ٹیکنالوجی جسے ان کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، وہ کہاں سے آ گئی سر جدید ٹیکنالوجی؟ جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو آپ پہلے بھی بات کرتے رہے انٹرسیپٹرز ڈپلیٹ ہو گئے، وہاں پہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پہلے ہی کہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو وار کے شروع میں ہی، اور جو پچھلی دفعہ قطر کے اوپر اٹیک ہوا تھا پچھلے سال، اس وقت بھی یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ وہاں پہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا قطر کے اندر بھی وہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں تھا۔ تو پہلے بھی زیادہ افیکٹو نہیں تھا، تو ابھی تو وہ اور ڈپلیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے جو ایکوریسی ہے بڑھ گئی ہے۔ دوسری بات کہ جی کیا کہیں سے رشیا سے چائنا سے کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کا میرے پاس کوئی اس لحاظ سے علم یا ثبوت نہیں ہے، لیکن جنگ ہے، آپ کسی بھی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہاؤ ایور
آج کل کے زمانے میں کوئی بھی چیز چھپا کے لے کے جانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جتنا بھی سیٹلائٹ سسٹم ہے، واچنگ سسٹم ہے، وہ اس وقت جو 5 آئیز ہیں ان سب کا، اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، وہ اس خطے پہ فوکس کر رہا ہے، اور کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی ان کے لیے یہ ڈسکور کرنا کہ کوئی نئی چیزیں، کوئی نئے میزائل، کوئی نئے ویپن یا ایکوپمنٹ جو ہے چائنا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے ان کو آ رہے ہیں۔ ابھی آتے ہیں ایکیوریسی کی طرف، تو ایکیوریسی 2 چیزوں سے میرا خیال ہے بڑی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے، ان کو چین کی سیٹلائٹس والی، جیسے ہم نے بات کیا تھا B2 سیٹلائٹ ہے، باقی ہیں، ان کی ایکسس حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے وار کے دوران بھی یو کیپ لرننگ، تو ایک آن دا گو لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ہے۔ تو ان کو ابھی اندازہ ہو گیا ایرانین کو کہ کیسے اٹیک کرنے ہیں، کیسے سیلوز بھیجنے ہیں، پہلے شاید لوور لیول کی چیزیں بھیجنی ہیں تاکہ انٹرسیپٹرز ڈپلیٹ ہو جائیں، پھر اگلی پھر مور ایکوریٹ۔ ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، جو قائد صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو ان کی ریزن فار وار ہے، اس میں اور چیزیں 3 کے علاوہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر کنسیشنز لینی ہیں، اور کنسیشنز اور کیا ہوں گی کہ ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دی جائیں، جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے وہ بحال کیے جائیں، اور ان کو ایشورنس دی جائے کہ ان کے اوپر آئندہ اٹیک نہیں ہوگا۔ ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نیوکلیئر کا یہ ہے کہ آج تک ایران جو ہے وہ ڈکلیئرڈ پالیسی جو ان کی ہے، اور جو خامنہئی صاحب کا فتویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نیوکلیئر بوم نہیں بنائیں گے، یہ غیر اسلامک ہے۔ تو میرا خیال ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی یا نیوکلیئر ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو کنٹینیوس ایک گارنٹی چاہیے کہ ان کے اوپر سینکشنز نہیں ہوں گی، ان کی اکانومی جو ہے اس کو فلرش کرنے دیا اچھا جائے جل گا۔ صاحب، ایک میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، جو اردن پہ حملہ ہوا ہے، اردن وہ ایک ڈیفینس لائن ہے کہا جاتا ہے اسرائیل کے لیے، اور وہاں بڑا نقصان کیا ہے، تو کیا یہ بھی ایران چاہ رہا ہے کہ ادھر سے نہ آئے، کیونکہ ایک سائٹ سے تو حملہ ہو رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ اسرائیل کو وہ ڈسیبل کرنا چاہ رہا ہے، اور کس حد تک وہ کامیاب ہوا ہے آپ کے خیال میں جو اردن پر اٹیک ہوا ہے؟ سارے حملے جو ان کا میرے خیال میں 3 مقصد ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈسسٹ کرنا، ان کو کہنا کہ جی آپ اپنی بیسز جو ہیں وہ استعمال نہ کرنے دیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اگینسٹ ایران، ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، وہ ایک سینس آف انسیکیورٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں ساری کی ساری ان سٹیٹس میں جو امریکن امبریلا کے نیچے ابھی تک جو ہے نا وہ دیور باسکنگ انڈر دی ہیپینس کہ جی وہ ان کے اوپر حملہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اور امریکن جو ہے ان کو اتنا جو پیسہ دیتے ہیں یہاں پہ جو ان کی بیسز بنائی ہوئی ہیں وہ ان کو نہ بنانے دیں، اور آپ ان کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں دے رہے یا ضائع کر رہے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وار کو انڈائریکٹلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایکسپینڈ کرنے میں اس طرح کے جس کنٹریز پہ اٹیک کیا، جارڈن پہ کیا، سب کے اوپر کیا جو سارے امریکن ایلائز ہیں، اور آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ جارڈن تو بہت عرصے سے اسرائیلی ایلائی ہے، وہاں پہ ان کے درمیان ایک جو انڈسٹریل زون بھی ہے جہاں پہ جوائنٹ فیکٹریز ہیں آل دیٹ، تو وہ یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل صاحب ایک اور خطرناک پہلو ہے جو سامنے آ رہا ہے اس جنگ کا، ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ کیا ہے امریکہ نے ایران کے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک تو IAEA کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے تحقیقات شروع کی ہیں کہ اس میں کوئی تابکاری تو نہیں ہے، اور دوسری جانب ایران نے بھی کہا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم خلیج کے ملکوں میں جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں ان کو اڑا دیں گے، ان کے ڈیسیلیٹیشن پلانٹس کو اڑا دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے کہ زمینی فوج آئے گی جنوبی ایران میں، اگر وہاں آتی ہے تو پھر ایران کی جانب سے ہے کہ ہم پیش قدمی کر کے امریکی اڈوں پر قبضہ کر لیں گے، وہ تو خلیج میں ہے، تو اگر سر وہاں پر قبضہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے خلیج کے ممالک پر قبضہ ہو جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو، جنگ یہاں تک بھیانک صورتحال اختیار کر جائے؟ دوسرا سر 9 دنوں میں یہ سامنے ضرور بات آئی ہے، ابھی جو قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ اردن پر تو حملے ہو رہے ہیں لیکن ایران نے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا، کیا اس لیے کہ وہاں سے حملہ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ جی میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بات ہماری ہو رہی تھی کہ سب کنٹریز پہ حملے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ حملے کرنا بند کر دو۔ نمبر 2، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ابھی تک ہم نے کی نہیں، پتہ نہیں ٹائم بعد میں نہ رہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری جنگ کا فائدہ
کسی کو بھی نہیں ہو رہا سوائے اسرائیل کے. اور اسرائیل جو ہے اس کو اس کا بے حد زیادہ بینیفٹ ہے کہ اس کے اوپر ابھی حملے بھی نہیں ہو رہے، کیونکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا. جیسے آپ نے کہا ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، تو ابھی ایران ان کو انوالو نہیں کر رہا ڈائریکٹلی. اور نمبر 2، جنگ کی جو سچویشن ہے، نو وار نو پیس کی جو سچویشن ہے، اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اسرائیل کو اس طرح ایڈوانٹیج ہے کہ اسرائیل اس گاب میں اپنی ایکسپینشن جاری رکھے گا، خواہ وہ غزہ میں ہو، خواہ وہ سیریا میں ہو، خواہ وہ لیبنان میں ہو، کہ جتنا عرصہ جنگ جاری رہتی ہے اتنا عرصہ وہ آگے بڑھتے رہیں گے. ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جی پاور پلانٹس اور ڈیسلینیشن پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہوگا، اور اس کے بعد آگے لینڈ جو ہے وہ آپریشنز، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ چیز چلتی ہے ٹٹ فور ٹیٹ، تو اس میں تو پورا خطہ ہی پانی سے بھی محروم ہو جائے گا. تھوڑی دیر پہلے قائصہ بھی فرما رہے تھے، اور بجلی سے بھی محروم ہو جائے گا. ظاہر ہے ساری کی ساری چیزیں اتنی جلدی بلڈ کرنی جل صاحب